اور یہ 12 مہینے جو اللہ بنایا، یوم خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے جس وقت آسمان اور زمین پیدا کیا تب 12 مہینے پیدا، عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے بھی اللہ پیدا کیا۔ یہ ربیع الاول بھی اللہ پیدا کیا، ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آج کل لوگ میلاد کے بارے میں بہت دلائل دے رہے ہیں، بہت بحثیں ہو رہی ہیں۔ گمراہ جماعتیں 72 ہیں، ایک جماعت کامیاب ہے۔ 72 کون کون ہے بتاؤں یا ایک کون ہے کامیاب وہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے جب کہا 73 جماعتیں ہیں، ایک جماعت ہی صرف جنت میں ڈائریکٹ جائے گی اور باقی 72 جماعتیں جہنم میں جائیں گی، تو صحابہ نے کیا پوچھا؟ وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ آسان کام ہے، ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس پر ہیں، اہل سنت وہ جماعت، جماعت صحابہ کو فالو کرنے والے، حدیث نبوی کو فالو کرنے والے، آسان۔ ابھی 72 جماعتوں میں صحابہ کو فالو کرنے والی ایک جماعت بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اہل حدیث بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اہل حدیث کو گمراہ جماعت سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث نام ہی رکھے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے ہوتے تو اہل حدیث وہ جماعت نام رکھتے، حدیث کو ماننے والے، جماعت کو ماننے والے۔ اہل حدیث بھی گمراہ جماعت ہے جو صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتی، صحابہ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جو بخاری دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ دیکھتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل دیکھتے ہیں۔ محدثین جس نظر سے صحابہ، کسی بھی محدث کے پاس، کسی بھی امام کے پاس 20 رکعت تراویح سے کم ہے ہی نہیں، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ امام 20 رکعت سے کم تراویح کیا ہی نہیں، تو کیا مطلب؟ صحابہ کا فیصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف 2، 4، 5، 6، 7 لہجوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اس میں سے موٹی بات آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں سمجھاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک نے کیا؟ مالک یوم الدین بھی اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ متفق ہو گئے کہ نہیں، سب مالکی پڑھنا، مالکی کوئی نہیں پڑھنا۔ حدیث میں ہے مالکی یوم الدین، حدیث کو چھوڑ دیا گیا صحابہ کی جماعت کے فیصلے سے، کیونکہ حدیث کو چھوڑ دیا گیا، مالکی حدیث میں ہے، مالکی کو چھوڑنے سے حدیث نہیں چھوٹی، مالکی بھی حدیث میں ہے، تو صحابہ نے ایک قرات کے لیے فیصلہ کر دیا، سب لوگ مالکی یوم الدین پڑھو۔ غیر مقلد اہل حدیث بھی مالکی ہی پڑھتے ہیں، صحابہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، کہیں بھی جاؤ مالکی یوم الدین نہیں پڑھتے، ڈنڈے پڑیں گے، دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ کیوں؟ حنبلی مسلک ہے سعودیہ کا، وہ بھی مالکی پڑھتے ہیں، اگر وہ مالکی پڑھتے تو یہ بھی مالکی پڑھتے۔ پورے صحابہ مل کر جمعہ میں 2 اذانیں کر دیے، ایک پہلے ایک منبر کے بعد۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی سب 2 اذانوں کے قائل ہیں، لیکن اہل حدیث ایک ہی اذان۔ حضور کے زمانے میں ایک ہی تھی، بے شک ایک ہی تھی۔ آپ غیر مقلدین کی مسجد جاؤ ایک ہی اذان ہوتی ہے، لیکن مکے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ تو وہ لوگ غیر مقلد ہیں؟ نہیں، مقلد ہیں۔ حنبلی مسلک کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت کیا ہیں؟ رفع دین کرنے سے آدمی اہل سنت و جماعت سے نہیں نکلتا۔ امام شافعی رفع دین کرتے ہیں، احمد ابن حنبل رفع دین کرتے ہیں، لیکن مالکی اور حنفی یہ 2 امام رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ میں اختلاف کی وجہ سے۔ تو
یہ دو اذانوں کا مسئلہ صحابہ کے ٹوٹل اتفاق سے آ گیا، تو اس لیے چاروں ائمہ لے لیے، امام بخاری بھی لینا، امام ترمذی بھی لینا، امام مسلم، سب سارے لینا۔ ایک محدث بتاؤ جو ایک ہی اذان کا قائل ہو، ایک امام بتاؤ، تو جو سارے امام اہل سنت و جماعت ہیں اور سارے محدثین اہل سنت و جماعت ہیں۔ حنفیوں سے اہل سنت و جماعت الگ نہیں ہے، شافعی سے الگ نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ تو میں آپ کو آج بات آئی، ایک صاحب خواہ کوئی تقریر بھی مجھے بھیج دیے، طاہر قادری، کیا پتہ نہیں ہے اس کا نام، پاکستان کا، میلاد پر زناٹے کی تقریر کرتا ہے۔ مکے میں میلاد مناتے ہیں، مدینے میں میلاد مناتے ہیں، وہاں میلاد مناتے ہیں، یہاں میلاد مناتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت جماعت صحابہ میلاد منائی، بات ختم۔ ائمہ میلاد منائے، بات ختم۔ محدثین میلاد منائے، بات ختم۔ اس کے بعد کے سارے علماء میلاد منائے، سارے علماء نعوذ باللہ میلاد میں چلے گئے، کس نیت سے گئے، اللہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو صحابہ میلاد اگر منائے گی تو ہم ضرور منائیں گے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان کے مسلک میں حنفی ہیں، عقیدے میں اہل سنت و جماعت ہیں، حنفی نہیں ہیں، عقیدے میں ہیں، عقیدے میں اہل سنت و جماعت ہے، حنفی نہیں ہیں، مسلک میں حنفی ہیں۔ ہاتھ کہاں اٹھانا، کام باندھنا، کیا کرنا، یہ مسائل اعمال ہیں، کیا ہیں؟ اعمال میں حنفی ہیں، عقیدے میں ابو حنیفہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ امام شافعی کون ہے؟ امام مالک کون ہے؟ احمد ابن حنبل کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ امام بخاری کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ امام مسلم کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ امام نسائی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ امام ابو داؤد کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ ابن ماجہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ امام ترمذی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تاریخ لکھنے کے لیے میٹنگ ہوئی کہ ہم اپنی تاریخ شروع کریں۔ رسول کے زمانے میں تاریخ نہیں لکھی جا رہی تھی، اسلام کی تاریخ حضور کے بعد شروع ہوئی۔ یہ چیزیں معمولی تھیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کو دے دیں، یہ لوگ کر لیں گے، اور بول کے گئے میرے راستے پہ ان کے راستے پہ چلنا، بول کے گئے، کچھ چیزیں چھوڑ کے گئے، بول کے گئے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو، بول کے جا رہا ہوں ان کی سنو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر واجب ہے کہ تم میری سنت کو تھامو اور صحابہ کی سنت کو تھامو، واجب ہے تم پر، علیکم ضروری ہے تم پر۔ تو بول کے بھی گئے، چھوڑ کے بھی گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کوئی تاریخ تھی؟ مہینہ تھا ربیع الاول کا، ہجری تو بعد میں لگی، 10 ہجری کا لفظ، تاریخ کا لفظ بعد میں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر 10 سال ہو گئے تھے، یہ بات تو معلوم تھی، لیکن ہجری تاریخ کا لفظ نہیں لگا تھا۔ صحابہ بیٹھ کر مشورہ کرے کہ ہماری تاریخ کیسے شروع ہو، تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور کی پیدائش سے شروع ہو، کاش کے شروع ہو جاتی اور تاریخ معلوم ہو جاتی۔ اس وقت ضرور کچھ لوگ تو تھے ہوں گے جو جانتے ہوں گے، لیکن بات آنے ہی نہیں دی صحابہ نے۔
یہ میلاد تاریخ، میلاد عیسوی، یہ عیسائیوں سے تشابہ ہے، ان جیسی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خالف الیہود والنصارى، نصارہ اور یہود کی روش پہ مت چلو، تمہاری چال میری ہونا چاہیے، ان کی کسی چال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی چال سے دور رہو، بس میں جو بتایا ہوں اس میں رہو مذہب کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ میلاد عیسوی چال ہے، عیسائی 2023 پر 2 چل رہا ہے، یعنی مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 2022 سال 20 پر 2 سال ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر 1444 کیا ہجری نہیں، ہجری کے اندر میلاد کی تاریخ نہیں، ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے وہ تاریخ ہے جو مدینہ ہے۔ تو صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم میلاد پسند نہیں کرتے، وہ تاریخ نہیں لیتے، یہ عیسائیوں کا اسٹائل ہے۔ اب میلاد منانا ہی ہے تو صحابہ میلاد کی تاریخ کیوں نہیں لیے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میلاد کو تاریخ بننے سے ریجیکٹ کیا۔ تاریخ میلاد بننے سے صحابہ نے، ہے کوئی مائی کا لال جو کہے کہ نہیں صحابہ نہیں مانے، صحابہ میلاد کی تاریخ رکھے ہیں؟ سوال ہی نہیں، ہجری 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 ہی کہتے ہم تاریخ میں۔ کوئی بیوقوف مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری تاریخ میلادی ہے۔ یہ میلاد سے بچا کر ہجری تاریخ کس نے رکھی؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو میلاد منانے سے دور رکھ دیا ہے، تاریخ گم کر دیا۔ 12 ربیع الاول حضور کی میلاد کی تاریخ ہے ہی نہیں، مشہور ہے ضعیف روایتوں میں، اور لوگ وہ اتنی تحقیق نہیں کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول۔ ایک بہت بڑا عالم مصری ماہر فلکیات جو بعد میں آج کی دنیا میں 1000 سال پہلے سورج گرہن کس دن لگے گا بتا دیں گے، اتنے حسابات آ گئے ہیں۔ چاند گرہن کب لگے گا بتا دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کی حجۃ الوداع 9 عرفہ جمعے کا دن تھا، اس میں بخاری مسلم ترمذی حدیث کی صحیح کتابیں پکی بات ہے، پکی 9 تاریخ ذی الحجہ جمعہ کا دن، 9 تاریخ ذی الحجہ کا مہینہ، دن کو سا جمعہ کا۔ اليوم اکملت، ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، میں ذرا آج کی وجہ سے کچھ ہٹ گیا ہوں، ایک یہودی نے عمر سے کہا کتنے تم بیکار لوگ آئے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کیا خوشخبری دیا تم کو، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، میں راضی ہو گیا تمہارے ساتھ، اسلام تمہارا دین ہے۔ یہ تو عید منانے کا دن ہے، عید منانے کا دن ہے، یاد رکھنے کا دن ہے۔ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہم اس وقت 2 عیدیں مناتے ہیں، بیوقوف خود بخود عید ہے۔ یہ آیت اتری ہے عرفہ کے دن ذی الحجہ کے مہینے میں جمعہ کے دن، جمعہ بھی عید ہے، عرفہ کا بڑا میدان مسلمانوں کے سب سے بڑا اجتماع کا دن ہے، تو ہم کو آٹومیٹک عید اللہ تعالیٰ دے دیا ہے، جمعہ کی عید بھی مل گئی، عرفہ کا دن جس میں پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، عرفہ کا میدان۔ تو عرفہ کا میدان جمعہ کا دن تھا، اس وقت یہ آیت اتری، اسی خود ہماری عید ہے، تو کیا عید منانے کی بات کرتا ہے؟ جاہل ہے تو خود بخود عرفہ، اور عرفہ کے دن روزہ رکھتے نہیں رکھتے؟ اکثر مسلمان، اکثر نہیں تو تھوڑے تو عرفے کے دن روزہ ضرور رکھتے ہیں، اور شکریہ کی سب سے بڑی چیز روزہ ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟
تو آٹومیٹک اليوم اکملت لکم دینکم کیا شکریہ مسلمان ادا کرتے نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اکثر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں. فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا, اس دن پیدا ہونے کی وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب مسلمانوں کے لیے دو سنتیں ملیں, ایک نہیں, ایک اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیں. حضور اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے. دوسری سنت پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے آپ کی پیدائش کے اوپر. پیر کے دن ہم مہینہ نہیں تھا حضور کا, ہر وقت پیر آتا تھا, جشن مناتے تھے. ارے ہر پیر کو منانا جشن, ہر پیر کو روزہ رکھنا جشن منانا. یہ جشن روزے کا ہے, اللہ کے سامنے گر گرا کر شکریہ ادا کرنا ہے. قرآن اللہ رمضان میں نازل کیا, شکریہ ادا کرتے ہوئے 30 روزے اللہ نے فرض کر دیے. اس قرآن کے نازل ہونے میں رمضان ہے اور 30 روزے رکھ کر رمضان کا قرآن کے نازل ہونے کا شکر ادا کرو اور قرآن کو خوب رمضان نہ پڑھو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہر پیر پورے سال میں روزہ رکھنا ہے, اکثر رکھنا ہے کم سے کم. اللہ کے رسول ربیع الاول کے پیر کو نہیں رکھتے تھے. صحابہ یہ نہیں پوچھے آپ ربیع الاول کے پیر کو روزہ رکھتے ہیں کیا؟ آپ اکثر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی محرم میں بھی, سفر میں بھی, ربیع الاول میں بھی, ربیع ثانی میں بھی, جمادی الاولیٰ میں بھی, جمادی ثانی میں بھی, رجب میں بھی, شعبان میں بھی پیر آتا تھا تو آپ روزہ رکھتے تھے. تو اب میلاد کیا ہے؟ پورا سال پیر کے دن رکھو نا روزہ. مردوں مسلمانوں, اللہ کے رسول نے فرض نہیں کیا. اگر عشق ہے تو کل میلاد ہونا. ہر مہینے میں 4 پیر کم سے کم آتے ہیں, 4 روزے رکھ پیر کے. جب دیکھیں گے تیرا عشق کتنا بولتا ہے. یہاں عشق نہیں بولتا. روزہ ہمیں لائٹاں جلاتی ہیں, مٹھائی کھاتی ہیں. روزہ یہ کیا ہے؟ روزہ حضور کی سنت ہے. ایک سنت حضور کے پیر پیدائش کے پیر کو تو روزہ رکھ اور تیری پیدائش کے دن تو روزہ رکھ. تو اپنے بھی میلاد بنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بناؤ. ایسے میلاد بناؤ, مبارک ہو ہم کہیں گے. دین زندہ ہو گیا, دین زندہ ہو گیا. یہ کھانے کی مٹھائی کی چراغوں کی عیسائیوں کا ہندوؤں کا اسٹائل میلاد جائز ہے کیا؟ نعوذ باللہ. صحابہ نے منایا کیا؟ صحابہ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا ذی الحجہ 9 تاریخ کون سا دن تھا؟ جمعہ. جمعرات کیا آتا ہے؟ بدھ کیا آتا ہے؟ منگل کیا آتا ہے؟ پیر کیا آتا ہے؟ پھر اتوار کیا آتا ہے؟ پھر ہفتہ کیا آتا ہے؟ پھر جمعہ کیا آتا ہے؟ پھر جمعرات کیا آتا ہے؟ پھر بدھ کیا آتا ہے؟ 30 ہو سکتے ہیں یا 20 پر 9 ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ 30 کے حساب سے چلے. 63 سال پیچھے چلنا ہے, حضور کے دن مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. 63 سال پیچھے چلو. 1 2 3 4 30 کا ہے. 30 کے ہی مہینے 60 پر 3 سال تک شمار کرو اور ربیع الاول کے مہینے میں جاؤ. حضور کے پیدائش کے سال میں ربیع الاول پیر کو آتا ہی نہیں. چلو ایسا ہو سکتا ہے 20 پر 9 کا مہینہ ہے, چلو 20 پر 9 کے حساب سے چلو تو آخری میں جائیں گے تو پیر 12 ربیع الاول آتی نہیں. ارے پھر ایسا کرو, ایک ربیع الاول 30, ایک مہینہ 30 کا رکھو, ایک مہینہ 29 کا رکھو. ایسا دیکھو, ایسا بھی دیکھیں گے تو پیر 12 تاریخ آتی نہیں. سبحان اللہ. کسی بھی اینگل سے حسابات کے ماہر فلکیات حساب ڈالے, وہ سورج گرہن کب لگا وہ بھی تاریخ ہے, وہ خطبہ عرفات کا وہ بھی تاریخ ہے. اس حساب سے پیچھے ڈال کر علماء محققین نے فیصلہ کر دیا 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ ہے ہی نہیں.
8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 13 हो सकती है, 13। अब अल्लाह ताला ही तारीख को गुम कर दिया तो आप क्या मनाएंगे? अंधेरे में तीर चलाएंगे? पूरी दुनिया में मनाए, सहाबा नहीं मनाया, वो तारीख गुम है तो फिर तुम क्या मनाओगे? मनाओगे तो पीर को मनाओ, पीर से हटकर तारीख को क्यों पकड़े हो? ये तारीख को पकड़ना ईसाईयत है, जो ईसाईयत है, जो इस्लाम में मंजूर ही नहीं है। बात समझ में नहीं, बात आसान है, मुश्किल है। पीर के दिन रोजा रखो, कम से कम रबीउल अव्वल के कौन से पीर को रोजा रखेंगे? वो पहली पीर थी, दूसरी पीर थी, ये भी डाउट। वो 8 तारीख भी हो पहली पीर, वो शायद 200 भगत हो, वो लोग बता सकते हैं दूसरी पीर है या पहली पीर है। तो कौन सी पीर? और अल्लाह के रसूल रबीउल अव्वल की सिर्फ पीर को रोजा नहीं रखते थे, पूरी जिंदगी के हर महीने में पीर को रोजा रखते थे। ये मिलाद मनाने की जुर्रत और ताकत और हिम्मत है। आओ हम सब मिलके हर पीर को रोजा रखेंगे, हमारे नबी की पैदाइश है। आओ हम सब मिलकर अपनी तारीख पैदाइश का रोजा रखेंगे। ऐ अल्लाह तो ये दुनिया में भेजा मुसलमान बनाकर, मैं इस शुक्रिया में रोजा रखता हूँ। चलो मिलाद अपने भी मनाओ, मिलाद रसूल की भी मनाओ, लेकिन तरीके रसूल से या तरीका सहाबा से। कोई और तरीका अहले सुन्नत व जमात को सुन्नत तरीका हो या जमात का तरीका हो, आप 1000 दलीलें पेश करेंगे, हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। आप हदीस पेश कर देंगे, सुन्नत पेश कर देंगे, सहाबा को पेश कर देंगे, मसला सर आंखों पर। और आप देख रहे हैं अल्लाह ताला किसी गुमराही को समझाने के लिए बहुत नेक आदमी के लिए आसान है। ये नाचना, दाढ़ी मुंडाकर ताशे बजाना, हुजूर की दाढ़ी ही गायब है, हुजूर की खुशी हुई तो ये कमबख्त जालिम कुत्ते, हुजूर के चेहरे से नफरत है, दाढ़ी तेरी साफ है, दाढ़ी तेरी कट है, टखनों से नीचे हराम पहना है, नमाज की पाबंदी नहीं है, फराइज की कोताही है। ऐसे ही जालिम लाइट इसराफ करके मिलाद मनाते हैं कि अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। हुजूर के घर में इंतकाल के वक्त चिराग नहीं था, बत्ती नहीं थी, अंधेरा था। मेरे नबी दुनिया की बेबसी के साथ बेसरो सामान से दुनिया से चले गए। ये बताया कि दुनिया का सरो सामान कोई दलील नहीं है कि अल्लाह का खुश है। तुम्हारे नबी दुनिया से जा रहे हैं, बिस्तर भी नहीं, घोड़े के निशान लेके जा रहे हैं। तुम्हारे नबी के घर में तेल भी नहीं था। जिस दिन आपकी वफात हुई, तुम्हारे नबी के ऊपर एक जगह कर्ज था, आप अपने जिरा रख के कर्ज करके गए थे, जिरा रहन रख के गए थे, पैसे नहीं थे, रहन रख के जिरा गए थे, चिराग में तेल नहीं था, आप कभी 2 दिन गोश्त नहीं खाए। अरे खुदा के बंदो, इतना इसराफ करके नबी का नाम लेते हो, शर्म करो अल्लाह के लिए। ये मिलाद नहीं है, ये इस्लाम का जनाजा निकालने की बात है। इस्लाम का जनाजा निकाल हुजूर से दूर करने की बात है। खूब लाइटिंग लगाओ, इसराफ करो। इसराफ अल्लाह के नबी से दूर होंगे या करीब होंगे? इन्नल मुसरिफीना कानो इखवान शयातीन, इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। इतनी लाइटिंग लगाकर ये इसराफ है। मस्जिद नबवी में लाइटिंग नहीं थी, नबी के घर में लाइटिंग नहीं थी, उनके नाम से इतनी लाइटिंग कहां से आ जाएगी? नौजुबिल्लाह। अगर रसूल पाक साहब जिंदा होते तो बोलते ये सब लाइटें ऑफ कर दो, 1 लाइट रखो। इसराफ हराम है। ये इसराफ करके आप मिलाद का नाम दे रहे, नौजुबिल्लाह। आपकी अकल मानती है अहले सुन्नत व जमात ने ऐसा किया? नहीं, कुछ लोगों ने किया, उसमें कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत फहमी में हैं, कुछ ज़ईफ हदीसों को ले लिए, सब गड़बड़ हो गई। ये बादशाहों की इजाद करदा रस्म है, सहाबा की बताई हुई रस्म नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात है, हम मिलाद खसम खुदा की नहीं मनाएंगे, हुजूर की सीरत मनाएंगे, अपनी जिंदगी में बसाएंगे। हुजूर को बसाना है,
मनाना नहीं है, गांधी को मनाना है। गांधी जयंती, हुजूर की कोई गांधी जयंती की तरह मना, हम हर जगह आपको बसाते हैं। क्या करते हैं? कहीं कहीं भूले आपको, घर में गए ये पैर रखो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना वलिल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ये दुआ पढ़ना, हम रसूल को याद करते हैं। घर से निकले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रसूल को याद करते हैं। बाजार में गए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, मेरे नबी ने कहा ये पढ़ो, हम वहां भी रसूल को मनाते हैं। गली में गए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक गली में जाकर हम रसूल को याद करते हैं। किसी मुसलमान को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे नबी ने कहा तबस्सुमुका इला वजहि अखीका सदका, तो अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दो, ये नेकी है। हम मुस्कुरा देते हैं, नबी को याद करते हैं, और वो मुस्कुराता है तो हम नबी उसके लिए दुआ देते। अल्लाह सिन्नक, अपने भाई को दुआ दो जब वो मुस्कुराए, अल्लाह तुझे मुस्कुराता रखे। अस्सलाम वालेकुम मिलते ही हम नबी को याद करते हैं, वालेकुम अस्सलाम हम नबी को याद करते हैं। बाजार में याद करते हैं, और बीवी के करीब गए तो याद करते हैं, पानी गिरता है तो याद करते हैं। अल्लाहुम्मा ला तुजलिक शैतान इज़्का मिम्मा रज़क़तनी नसीबा मिम्मा रज़क़तनी, अल्लाह ये पानी टपकता है, इसमें रिस्क रखा है, औलाद रखा है, इसमें मेरे रिस्क में शैतान को हिस्सा मत दे। अल्लाहू अकबर। हम बिस्तर पर भी औरत से मिलते वक्त, पानी टपकाते वक्त भी नबी ने जो दुआ हमको सिखाई, वो नबी, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नबी को याद करते हैं, खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह लग जाता। अरे कहाँ हम नबी को याद नहीं करते? सोते हैं तो बिस्मिल्लाह वज़ातु रब्बी वज़ातु जंबी, मैं अपने पहलू को अल्लाह के नाम से रखता हूँ, वो बिकार तेरे ही नाम से उठूंगा, बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ, तेरे ही नाम से जिंदा करता हूँ। उठ गए तो हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर, अल्लाह मौत के बाद फिर जिंदा कर दिया, तेरे ही तरफ आने वाले हैं। ये नबी ने सिखाया। मस्जिद में आते हैं तो दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता, लंबा पढ़ो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, और सीधा पैर रखो, हम नबी को याद करते हैं, सीधा पैर रखो, दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ो। मस्जिद से निकलते हैं तो नबी को याद करते हैं, बायां पैर पहले रखो, सीधा पैर रखो, फिर दरूद पढ़ो, फिर ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, तेरा फज़ल हम याद करते हैं। हम बाजार में याद किए, हम गलियों में याद किए, हम आपस में मिले तो याद किए, हम मुस्कुराए तो याद किए। अगर कोई मुसीबत आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर नबी को याद करते हैं। कहाँ छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हम नबी को याद करते हैं। जवाब देते हैं यरहमुकल्लाह, नबी को याद करते हैं। हम सुन्नत पढ़ते हैं तो नबी को याद करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं तो नबी को याद करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो नबी को याद करते हैं, रोते हैं तो नबी को याद करते हैं, हंसते हो तो नबी को याद करते हैं, निकाह करते हैं तो नबी की सुन्नत समझते हैं। हमने नबी को कहाँ हर जगह याद रखना है, हमको हर जगह नबी को दिल में बसाना है। कोई बात भी करेंगे तो नबी की तरह, कोई काम भी करेंगे तो नबी की तरह। हमने नबी को कहाँ छोड़ा है? जो छोड़े हैं वो गांधी जयंती कर देंगे। गांधी को कभी याद करते साल भर? गांधी ऐसा चलते थे, गांधी ऐसा खाते थे, गांधी ऐसा पीते थे, गांधी बीवी के पास ऐसा जाते थे, गांधी बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। किसी की हिस्ट्री है? पल 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 हर पल मेरे नबी की तस्वीर हमारे सामने है। हम उस पल 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 में नबी को याद करते हैं। जो लोग ये याद नहीं करते, दाढ़ी कम करते हैं, टखनों से नीचे पहनते हैं, आवारा हैं, गाते हैं, बजाते हैं, इसराफ करते हैं, गलत काम करते हैं, वो मनाएं मिलाद, हम बसाएं नबी को। तुमको मनाना मुबारक हो, हमको बसाना मुबारक हो। तो ये बनाने की रिवायत गलत है, बसाने की रिवायत सही है। सहाबा ने नबी को बसाया, और जो शयातीन है वो नबी के मनाते हैं। मनाना सही नहीं है, बसाना सही है। अल्लाह हमको आपको बसाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु